خوش آمدید! اگر الرجی سے نمٹنا ایک مسئلہ بن گیا ہے تو آج ہم اس کے ایک ممکنہ حل یعنی نیوسیڈل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ دوا آخر ہے کیا، کام کیسے کرتی ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے اور وہ کون سی خاص باتیں ہیں جن کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مسلسل چھینکیں، ناک کا بہنا یا آنکھوں میں ہونے والی وہ خارش، یہ علامات کسی کا بھی پورا دن خراب کر سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ روزمرہ کے کام اور آرام دونوں میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان علامات پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن سے لڑنے کے لیے نیوسیڈل بنائی گئی ہے۔ یہ وہ عام علامات ہیں جن کا سامنا بہت سے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو یا پھر گھر میں موجود دھول مٹی سے۔ سچ پوچھیں تو یہ علامات بہت زیادہ پریشان کر سکتی ہیں۔ تو ان علامات سے نمٹنے کے لیے ایک حل ہے نیوسیڈل۔ آئیے اب ذرا تفصیل سے جانتے ہیں کہ یہ دوا اصل میں ہے کیا۔ اگر ہم طبی زبان میں بات کریں تو نیوسیڈل ایک اینٹی الرجک دوا ہے جس کا اصل فارمولا ہے لیووسٹیریزین۔ اسے سیکنڈ جنریشن اینٹی ہسٹامین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ایک جدید فارمولا ہے جو پرانی الرجی کی دواؤں کے مقابلے میں غنودگی یا نیند کم لاتی ہے۔ یہ دوا خاص طور پر موسمی الرجی، جسے ہے فیور بھی کہتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پالتو جانوروں یا دھول سے ہونے والی مستقل الرجی اور جلد پر ہونے والی خارش اور ددوڑوں یعنی آرٹیکیریا کے علاج کے لیے بھی یہ کافی مؤثر ہے۔ اچھا، اب سب سے دلچسپ سوال یہ ہے کہ یہ دوا آخر جسم کے اندر جا کر کرتی کیا ہے؟ اس کا کام کرنے کا طریقہ حیرت انگیز طور پر بہت سادہ اور مؤثر ہے۔ دیکھیے، الرجی کی ساری کہانی میں جو اصل کردار ہے وہ ہے ہسٹامین کا۔ جب بھی جسم کا سامنا کسی الرجی پیدا کرنے والی چیز سے ہوتا ہے تو وہ ہسٹامین نام کا ایک کیمیکل خارج کرتا ہے۔ یہی کیمیکل جسم کے دفاعی نظام کو ایک دم سے ضرورت سے زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام علامات پیدا ہوتی ہیں۔ تو نیوسیڈل کیا کرتی ہے؟ بہت آسان، یہ جسم میں ہسٹامین کے اثرات کو ہی بلاک کر دیتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے جسم کے اس شور مچاتے ہوئے الارم سسٹم کو خاموش کروا دیتی ہے، جس سے علامات سے فوری طور پر سکون مل جاتا ہے۔ آئیے اب اس کے عملی استعمال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کسی بھی دوا کا پورا فائدہ تبھی ملتا ہے جب اسے درست طریقے اور صحیح مقدار میں استعمال کیا جائے۔ اس کی خوراک عمر کے لحاظ سے الگ الگ ہوتی ہے۔ بالغوں اور 6 سال سے بڑے بچوں کے لیے عام طور پر روزانہ 5 ملی گرام کی گولی تجویز کی جاتی ہے، جبکہ چھوٹے بچوں کے لیے مقدار کم ہوتی ہے۔ لیکن یاد رہے، یہ صرف عام ہدایات ہیں۔ اپنی یا اپنے بچے کی حتمی خوراک کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر سے ہی مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ نیوسیڈ خود سے خرید کر استعمال کرنے والی دوا نہیں ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ لازمی ہوتا ہے اور اسے ہمیشہ کسی طبی ماہر کے مشورے سے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم حفاظت سے متعلق کچھ بہت اہم معلومات پر بات کریں گے۔ اس کا مقصد کسی کو ڈرانا بالکل نہیں، بلکہ باخبر کرنا ہے تاکہ اس دوا کا استعمال مکمل طور پر محفوظ رہے۔ ایک سب سے اہم بات، نیوسیڈل اور سیڈل یہ دو بالکل مختلف دوائیں ہیں۔ کبھی بھی ان کے نام میں کنفیوز نہ ہو۔ نیوسیڈل الرجی کے لیے ہے، جبکہ سیڈل ایک مکمل طور پر الگ دوا ہے جو بے چینی اور اینزائٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ایک سمجھنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ پہلا انتباہ الکوہل کے استعمال سے متعلق ہے۔ اس دوا کے ساتھ الکوہل پینے سے غنودگی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اور آپ کی کارکردگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ دوسرا انتباہ غنودگی کے بارے میں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ دوا لینے کے بعد نیند یا سستی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے جب تک آپ کو اس کے اثرات کا ٹھیک سے اندازہ نہ ہو جائے، ڈرائیونگ کرنے یا کوئی بھاری مشینری چلانے سے گریز کریں۔ تیسری بات، اس دوا میں لیکٹوز ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ خاص قسم کی شکر ہضم کرنے میں کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو اس بارے میں ضرور بتانا چاہیے۔ اس کے کچھ عام ضمنی اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ تھکاوٹ محسوس ہونا، منہ کا خشک ہونا یا سر میں درد رہنا۔ عام طور پر یہ اثرات ہلکے ہوتے ہیں اور خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی سنگین رد عمل ظاہر ہو، جیسا کہ چہرے یا گلے میں سوجن، سانس لینے میں شدید دشواری یا دورے پڑنا، تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فوری طور پر طبی مدد حاصل کرنی چاہیے۔ تو آئیے اب ان تمام معلومات کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے اہم باتیں کیا ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ مختصراً یہ کہ نیوسیڈل ہسٹامین کو بلاک کرتی ہے، اس کی خوراک عمر کے حساب سے لینی چاہیے، الکوہل اور ڈرائیونگ کے دوران احتیاط بے حد ضروری ہے، اسے سیڈل نامی دوا سے بالکل الگ سمجھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دوا آپ کی مخصوص صورتحال کے لیے واقعی مناسب ہے؟
इस सवाल का बेहतरीन जवाब सिर्फ एक डॉक्टर ही दे सकता है। याद रखें, ये तमाम मालूमात आपकी रहनुमाई के लिए हैं, लेकिन ये किसी भी तरह से एक मुस्तनद तिब्बी मशवरे का मुतबादिल नहीं हो सकती। अपनी सेहत के बारे में कोई भी फैसला करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से बात करें।